सूरह रोम 30वां सूरा कुरान मजीद का और उस सूरह की 8वीं आयत, अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम, ये लोग गौर क्यों नहीं करते, ये लोग गौर क्यों नहीं करते। माँ, तवज्जो रखना, माँ खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ व मा बैनहुमा, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी पैदा किया है, आसमान को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, इनके दरमियान जो कुछ भी पैदा किया है, इल्ला बिल हक़, हक़ के साथ किया है, व इला अजल मुसम्मा, और एक मुअय्यन मुद्दत के लिए पैदा किया है। पूरी कायनात बनी है हक़ के साथ, बातिल के साथ नहीं। सुन लिया तुमने? अच्छा, तो हक़ के मानी क्या है? हक़ के मानी जो चीज़ जिस मंसूबे के लिए बनाई गई उस चीज़ के लिए वो साजगार हो, यह है हक़। जो चीज़ जिस मंसूबे के तहत बनाई गई है उस मंसूबे को पूरा कर दे तो वो हक़ है। तवज्जो, हाथ मजबूत है ना। तो अल्लाह ने जो भी खल्क किया वो हक़ है। तो ये बातिल कहां से आया? बातिल हक़ के रद्द अमल में आया। तो अब हक़ पैदा हुआ, बातिल कैसे आया भाई दुनिया में? हक़ के रद्द अमल में। नूर पैदा हुआ, अंधेरा कैसे आया? नूर के रद्द अमल में। तहारत पैदा हुई, नजासत कैसे आई? तहारत के रद्द अमल में। कि ये जो बुराइयां हैं ना, ये रद्द अमल में पैदा होती हैं। अल्लाह ने सिर्फ अच्छाइयां खल्क की, खैर अल्लाह ने पैदा किया, शर रद्द अमल में आया। देखो, इस्लाम में जो फ़िक़्ह है ना, फ़िक़्ह, उसमें मुताहिरात, वो चीज़ें जो पाक करती हैं। मुताहिरात, पानी पाक करता है, तवज्जो रहे, पानी पाक करता है। आफताब, सूरज की धूप पाक करती है, मिट्टी पाक करती है। तो मुताहिरात 3, पानी, मिट्टी, सूरज की धूप। तवज्जो रहे, पानी पहले, सारी नजासतें बाद में। पानी पहले, मिट्टी पहले, सूरज पहले, पाक करने वाली चीजें पहले आई। और अब जितनी भी नजासतें दुनिया की हैं ना, वो सोचते जाओ अपने जहन में, उन्हें दोहराते जाओ, वो सब बाद में है। तो पानी, पानी उस चीज को पाक करेगा जो नजिस हो गई हो, फिर पाक हो जाए। अगर कोई चीज नजिस हो गई है तो पानी उसे पाक कर देगा, अगर कोई चीज नजिस हो गई है तो मिट्टी उसे पाक कर देगी। यही है ना, जो नजिस हो जाए उसे ये पानी पाक कर दे, मिट्टी पाक कर दे। लेकिन जो नजसुल आइन हो वो पानी से और नजिस हो जाएगा। तो मुताहिरात पहले, तवज्जो, पाक करने वाली चीजें पहले, नजिस करने वाली बाद में आई। यही है ना। तो कुदरत का तरीका यही है कि जो चीज अच्छी हो वो पहले, जो बुरी हो वो रद्द अमल के तौर पे पैदा हो। अब ये कैसे हुआ कि भाई हिदायत में ये मसला उलट गया, इब्लीस पहले आदम बाद में। भाई इब्लीस कितना पुराना, इब्लीस इतना बुढ़ा, मर खप गया होगा कहीं? भाई कहाँ तो इब्लीस को लिया, कहा नहीं जिंदा है। अच्छा, इब्लीस जिंदा है? भाई अजीब मरना फिक्र है। भाई कहीं मर खप गया होगा, कोई हड्डियां भी बाकी नहीं होगी। इतना पुराना, आदम से पुराना, बूढ़ा, भाई कहीं ना कहीं तो मर गया होगा। कहा नहीं जिंदा है। मैंने कहा कैसे जिंदा है? कहा अल्लाह ने जिंदा रखा। तो ये अजीब तुम्हारा मेयार है कि जो गुमराह करने वाला हो वो जिंदा रहे, जो हिदायत करने वाला हो वो जिंदा न रहे। तख्लीक कायनात का जो मंसूबा है वो हक के ऊपर है, और जब हक पर है तो खैर पहले शर बाद में। ये उसूल तय हो गया ना। ये क्या हुआ कि हिदायत बाद में, इब्लीस पहले, यानी गुमराही पहले, इब्लीस बाद में। हुआ या नहीं हुआ? भाई ये इसलिए हुआ कि तुम अपने नबी को भूल गए। तुम हिदायत शुरू करते हो आदम से, और मेरा नबी कहता है कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन, कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन। ये कहा तुम हिदायत को आदम से शुरू कर रहे हो? मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप आदम मिट्टी और पानी के बीच में था। कि तुम्हारा बाप मैंने इजाफा किया है ताकि समझ में आ जाए कि पूरी नस्ल इंसानी का बाप आदम है, और वो अभी बना नहीं था। कुन तो नबीयन, मैं उस वक्त भी नबी था। कब नबी थे? कब्ल तख्लीक़ आदम। तो बशर कब बनेगा? तुम पढ़े लिखे हो और आज एक फैसला तुमसे करवाना चाह रहा हूं। बशर कब बनेगा? आदम से। आदम से पहले तो कोई बशर नहीं है ना। बहुत तवज्जो रहे, आज बहस है कि नबी बशर है या नूर है। तो अब सुनना भाई, बशर कब बनेगा? जब आदम बनेंगे। और कुन तो नबीयन वो आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम बन रहा था। तो बशर से पहले है ना नबी। तो जब अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, समझो रे, तो बशर को नबी बना के नहीं भेजा, नबी को बशर बना के भेजा। इज़ अरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम की तरफ अपनी रूह को भेजा। जिब्रील, अरसलना इलैहा रूहना,
اب جبریل تو بہرحال بشر نہیں ہے، نوری مخلوق ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ نوری مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے ہیں بھائی، فرشتے ہیں. ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنے جبریل کو بھیجا مریم کے پاس. فتمثل لہا بشرا سویا، وہ جب مریم کے پاس آیا تو بشر بن کے آیا، ایک اچھا سا مکمل بشر بن کے آیا. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم دیکھ کے اس بشر کو فرمانے لگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر متقی ہے تو واپس چلا جا. کہ لگا مریم مت ڈرو، انما، سورہ مریم 19واں سورہ قرآن کا، انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں. ہے نورانی مخلوق، بشر بن کے آیا ہے اور عہدہ ہے رسالت کا. قالت انی اعوذ منک بک من الرحمن ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو تیرے رب کا رسول ہوں. بھائی توجہ رہے، مریم میں تیرے رب کا رسول ہوں، کوئی بشر نہیں ہوں، اور میں اسی آیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ بچے کی بشارت دوں. جب آیا تھا تو نور تھا، مریم کے سامنے آیا تو بشر ہے، جب واپس گیا پھر نور ہو گیا. عرش پہ تھا تو نور تھا، مریم کے سامنے آیا تو بشر ہوا کچھ دیر کے لیے، پھر جب واپس گیا تو نور ہو گیا. اور اس دوران میں جب بشر بنا تو مریم کی معصوم نگاہ اس کی نورانیت کو پہچان نہ سکی. فتمثل لہا بشرا سویا، مریم کے سامنے بشر بن کے آیا، وہ نور مریم کے سامنے بشر بن کے آیا. مریم کی معصوم نگاہ اس کی نورانیت کو محسوس نہ کر سکی. تو اگر کوئی نور بشر بن کے آ جائے تو ملا کی منحوس نگاہ کیا پہچانے گی؟ ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہم نے اپنے روح القدس کو بھیجا اس نورانی مخلوق کو، اور وہ اس کے سامنے بشر کی صورت میں آیا. مریم گھبرا گئی اور مریم کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. یہ تو کہاں سے آ گیا؟ یہ تو کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا کہ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. احبا کے معنی جانتے ہو؟ میں دوں. میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں، میں رسول ہوں اللہ کا، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک بچہ عطا کروں. چھوٹا سا رسول ہے جبریل، اس کے پاس حق ہے کہ وہ بچہ عطا کر دے. چھوٹا سا وقتی طور پہ رسول بنا کے بھیج دیا گیا ہے، اسے یہ حق دے دیا گیا کہ وہ بچہ عطا کر دے. کبھی پھر صحیح قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں ہبہ کرتا ہوں بچہ، کوئی اور نہیں دیتا، لیکن اذن الہی سے دوسرا بھی دے سکتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے جو کسی وقت واضح کروں گا آپ کی خدمت میں. اچھا بھائی، اب بچہ تو ہوا، اور کنواری مریم، پاکیزہ مریم، صدیقہ مریم، وہ مریم جس کا نام کا سورہ ہے قرآن میں، وہ گود میں بچے کو لے کے چلی. اچھا بھائی، ابھی تو جملہ سن لو، گود میں تو بچہ بعد میں آئے گا. بچہ پیدا ہوا، ایک کھجور کے درخت کے نیچے پیدا ہوا. قرآن میں ہے ذکر، اس لیے یاد کر رہا ہوں، اور اگر دیکھنا چاہو تو تمہیں انجیل میں بھی تذکرہ مل جائے گا. تو اب ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام، ان پر میرا سلام ہو، کہاں کھجور کے درخت کے تنے کے نیچے پیدا ہونے والا، اور کہاں کعبے کی چار دیواری کے اندر پیدا. بچہ پیدا ہو گیا. قرآن ہے، قرآن میں پورا میلاد نامہ عیسیٰ علیہ السلام کا موجود ہے. پتہ نہیں ملا جب تلاوت کرتا ہے تو اس میلاد کو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اور میں اسی سے چند جملے طرز کر رہا ہوں. اچھا بھائی، تو بچہ تو پیدا ہو گیا کھجور کے تنے کے نیچے. مریم ابھی انہوں نے وضع حمل کیا ہے، ان کا بچہ ان کے سامنے ہے، اور پروردگار کہتا ہے حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. مریم، ہم تمہیں رزق دیں گے، رزق دیں گے. اب ایسا کرو کہ بچہ تو پیدا ہو گیا اور تمہیں غذا کی ضرورت ہے، طاقتور غذا کی، اس درخت کے تنے کو ہلاؤ. حزی الیک بجذع النخلۃ، اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ. کھجور کے تنے کو ہلانا آسان نہیں ہے. تو ساقط علیک رطبا جنیا، اس سے تازہ خرمے تمہارے اوپر ٹپکیں گے، انہیں چنو، چن کے کھا لو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس مہینے میں ہے؟ دسمبر میں ہے نا. دسمبر میں خرمے پکتے ہیں تازہ. بس جاڑوں میں کہاں سے خرمے پک جائیں گے؟ تو شدید جون جولائی کی گرمیوں میں خرمے پکتے ہیں. پروردگار جب تو دسمبر کے مہینے میں تازہ خرمے بنا سکتا ہے درخت پر، تو ٹپکا دے مریم کے منہ میں. کہا نہیں، محنت کرے جب رزق دوں گا. بھائی یہی فرق ہے مریم میں.
عیسیٰ کی ماں میں اور علی کی ماں میں. مریم محنت کرے تو رزق ملے, بنت اسد خانے کعبہ کے اندر ہو تو رزق پہنچے. اب مریم نے بچے کو گود میں لیا اور شہر ناسا کے چوک پہ آئیں. گاؤں کے باہر گئی تھیں, ناسا گاؤں تھا, مریم کا گاؤں. گاؤں سے باہر گئی تھی, بچے کی ولادت ایک کھجور کے درخت کے نیچے ہوئی. ٹھیک, اب وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے شہر ناسا کے چوک سے گزری. وہ بوڑھے یہودی, بڑے بڑے بوڑھے یہودی چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں نہ رزق مل رہا تھا نہ موت آ رہی تھی, نہ رزق مل رہا تھا نہ موت آ رہی تھی. انہوں نے جو کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو چونک گئے اور کہنے لگے, یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تیری ماں ایک اچھی عورت تھی, تیرا باپ ایک اچھا انسان تھا, یہ تو کہاں سے لے آئی؟ ما کان ابوک امرأ سوء, تیرا باپ برا انسان نہیں تھا, بہت اچھا انسان تھا. وما کانت امک بغیہ, تیری ماں بڑی عزت دار عورت تھی, یہ تو کہاں سے بچہ لے آئی؟ فاشارت الیہ, مریم نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف, کس سے پوچھو. مریم نے اشارہ کیا فاشارت الیہ, گود کے بچے کی طرف, کہ اس سے پوچھو. ابھی بچہ بولا نہیں ہے, بچہ نہیں بولا. بھائی توجہ رہے, اگر میری گود میں بچہ ہو اور آپ مجھ سے سوال کریں, میں کہوں اس سے پوچھو, تو دو ہی صورت ہے, یا میں پاگل ہوں یا مجھے یقین ہے کہ یہ بولے گا. تیسری کوئی صورت نہیں ہے نا, یا مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ بولے گا یا میں پاگل ہوں. ٹھیک, ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ. مریم نے اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, کہنے لگے کہ ہم اس سے بات کیا کریں گے, یہ تو گود کا گہوارے کا بچہ ہے, ہم اس سے بات کیا کریں گے, تم بات کرو, توجہ رکھنا بھائی. فاشارت الیہ, اب میں جملہ کہوں اور تم اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لو. اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھ لو. 3 دن کا بچہ, 3 گھنٹے کا بچہ, 1 ہفتے کا بچہ, تاریخ میں نہیں ہے لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہوا اور واقعہ ہوا, گود میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے نا, تو اب مریم کو یقین ہے کہ بچہ بولے گا. اب جملہ بدل دوں میں, مریم کو یقین ہے کہ بچہ بولے گا, یعنی مریم کو اس غیب کا علم ہے کہ بچہ بولے گا. اب یہ مسلمان بھی عجیب ہیں, ماننے پہ آئے تو نبی کی ماں کو عالم الغیب مان لیں, اور نہ ماننے پہ آئے تو میرے محمد کو عالم الغیب نہ مانے. جب کہلوا لیا عیسیٰ نے, توجہ رہے, جب عیسیٰ چپ ہیں, گود میں چپ ہیں, جب کہلوا لیا نا کہ یہ کیا بولے گا, یہ تو گود کا بچہ ہے, ٹھیک ہے نا. قالا, عیسیٰ بولے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں ہوں اللہ کا بندہ, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, یہیں کے لیے تو میں نے زحمت دی تھی. پہلا جملہ کیا ہے عیسیٰ کا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ جب زندگی میں آئے ہیں تو پہلی مرتبہ جو گفتگو کی اس میں اپنی بندگی کا اعلان کیا. یعنی آج تک جوتا ہے ان کے منہ پر جو اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. بس یہودی اعتراض کر رہے تھے نا, یہ سن کے چپ ہو کے چلے گئے, کوئی نہیں بولا. اب نوجوان دوستوں کو مخاطب کر رہا ہوں, بھائی یہ سچویشن کیا تھی؟ سچویشن یہ تھی کہ کنواری کی گود میں بچہ, ٹھیک, کنواری کی گود میں بچہ, اور خطرناک صورتحال. اور انہوں نے پوچھ بھی لیا کہ یہ تم بچہ کہاں سے لے آئیں, تم تو ایک پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورت کی اولاد ہو, یہ تم بچہ کہاں سے لے آئیں؟ تو مریم نے کوئی جواب نہیں دیا. بیٹا بولا مریم کی گود سے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, یہودی مطمئن ہو کے چلے گئے. یہودی تھے لیکن اتنا جانتے تھے کہ اللہ جسے عہدہ دیتا ہے اس کا شجرہ نسب میں خرابی نہیں ہوا کرتی.